غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ ان کے تقریباً 70 سردار مارے گئے۔ اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لہٰذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے تیاری کی۔ انہوں نے ساز و سامان سے لیس 3000 کا لشکر تیار کیا، اور اب کیونکہ ابو جہل تو مارا جا چکا تھا، وہ سردار تھا جو بدر میں فوج لے کر آیا تھا۔ اب ابو سفیان جو ہیں، چونکہ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو ان کا نام ہم ادب سے ہی لیں گے۔ اب وہ سردار تھے۔ اس وقت وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور وہ اس دفعہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے۔ اپنے بچوں کو، خاص طور پر اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے، تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر ہمارے میدان میں سے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے۔ تو ہند جو تھی ابو سفیان کی بیوی، وہ بھی ایمان لے آئی بعد میں، لیکن عتبہ کی بیٹی تھی، اس کا باپ اور بھائی عتبہ ابن ربیعہ، اس کا چچا اور بھائی، یہ 3 جو ہیں یہ بدر میں قتل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے۔ تو ہند کے سینے میں بھی انتقام کی آگ تھی۔ تو باقی یہ کہ مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں بچا تھا کہ جس کا کوئی شخص نہ مارا گیا ہو۔ 70 آدمی مارے گئے تھے۔ اب جب یہ لوگ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لشکر آ گیا ہے 3000 کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، چلیں گے میدان میں، لیکن حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، ایک تو ان کا جوش و خروش تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، موت سے کیا ڈر ہے۔ حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم میدان میں جائیں گے، کھل کر مقابلہ کریں گے۔ اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے، آپ لے کر گئے تھے 1000 آدمی۔ جب آمنا سامنا ہوا تو عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گئے۔ اتفاقاً اس کی رائے بھی یہی تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو، بلکہ محصور ہو کر کرو۔ جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی رائے تھی، لیکن وہ اس وقت یہ بات کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خواہ مخواہ اپنی جانوں کو داؤ پر کیوں لگائیں۔ وہ 300 آدمیوں کو واپس لے گیا، باقی بچ گئے 700۔ ان 700 میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے۔ لیکن وہ 300 چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا، جنگ ہوئی، مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں کو۔ لیکن وہ ایک درہ تھا مسلمانوں کی پشت پر، پہاڑ پر۔ حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے، 2 طرف سے ہم پہاڑوں کے درمیان میں آ جائیں۔ وہاں 50 تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے، ہمارے گوشت جو ہیں وہ کوے اور چیلے کھا رہی ہیں، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کی صورت میں فرمایا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، چلو اب چل کے مال غنیمت جمع کرنے میں باقی سب لوگوں کا ساتھ دیں۔ لیکن وہاں کے جو سپہ سالار تھے وہ منع کر رہے تھے کہ ہرگز مت ہلو، حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم یاد رکھو۔ وہ تعویل کر چکے تھے حضور کے حکم کی۔ 35 چلے گئے اور 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید اس وقت جو تھے، ان کے گھڑ سواروں کے سپہ سالار تھے، ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے، ادھر تو شکست ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنا 100 گھوڑوں کا لشکر لیا اور اس درے پر آ کر پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور بھی زخمی ہو گئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے،
خون اتنا نکلا کہ یہ مشہور ہو گیا، کیونکہ بہوشی طاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ لیکن پھر یہ کہ حضور نے ہمت کر کے لوگوں کو پکارا، لوگ جمع ہوئے، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اس وقت اپنا بچاؤ کیا جائے، تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب موقع یہ تھا کہ ان کے لیے ابو سفیان اور دوسری طرف ان کے سپہ سالار خالد ابن ولید، ان میں اختلاف ہو گیا۔ خالد ابن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو، پہاڑ پر چڑھو، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ خطرے کی بات ہے، وہ اونچائی پر ہیں، اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ ہے وہ سلسلہ جس کے واقعات اب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم سے فرما رہا ہے، اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے تھے، آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں جنہوں نے کچھ کمزوری دکھائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ انصار کے دو گھرانے تھے۔ عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی، لیکن پھر وہ جم گئے، لیکن ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور اب غور کریں کہ وہ جو بدبخت لوگ تھے 300 جو چلے گئے تھے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا قرآن میں، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اور مسلمانوں یاد کرو، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ 313 میں سے صرف 8 کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، ادھر 2 گھوڑے تھے، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر صرف 70 اونٹ تھے۔ 313 کے مقابلے میں 1000، یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اے نبی، جب کہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اترنے والے ہیں آسمانوں سے، یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے؟ تو اے مسلمانوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ حضور کی اس بات یا پیشن گوئی کی منظوری کا اعلان ہو گیا۔ مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اور اگر دشمن تم پر فوری حملہ آور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے۔ لیکن یہ سب بھی اللہ کی طرف سے تمہیں بشارت کے طور پر بتا دیا گیا، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دیں یا ان کو ذلیل کر دیں تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں ناکام ہو کر۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، یہ ترتیب وہ نہیں ہے جو پہلے ذکر ہو رہا ہے، وہ تو اب جنگ میں پہنچ چکے تھے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے۔ اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے، اس جنگ کے دوران مسلمانوں سے جو بھی خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں ایک ایسا بھی معاملہ ہے جس میں حضور سے بھی خطا ہوئی، جب آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر آپ جب ہوش میں آئے، پھر آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے کی گال پر، اور اس سے آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا، اور اس فوارے سے ظاہر ہے حضور کا چہرہ لہولہان ہوا اور جسم لہولہان ہوا، اور خون اتنا گیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اے نبی، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو ہدایت کرنا، اور ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی، جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خالد ابن ولید۔
حضور کی ہی زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حالانکہ یہ ساری ذکر جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو کفر کے سرداروں میں سے تھے وہ آئے تھے۔ اے نبی، یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا اور وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا، اسی لیے کہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، سزا کے حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے کہ یہ وقت کی بات ہے، چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا، فرشتہ آیا کہ اے نبی، جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، آپ کی توہین و تذلیل کی ہے، یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ شہر طائف آباد ہے، تاکہ یہ سب پس جائیں، سرما ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن اب یہ مرحلہ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، پوری طرح اپنے حواس برقرار نہیں تھے اور یہ الفاظ نکل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، چاہے جتنا بھی بلند ہو جائے، اور رب ہی چاہے جتنا بھی نزول فرما لے۔ شب معراج میں رات کے پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوتے ہیں اور حضور 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور 7ویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔